اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگیے، ظالم کے ظلم سے نجات ملے گی۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف کے ایک آدمی سے کرایہ پر خچر لیا۔ کرایہ پر دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا کہ مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا کہ پڑھ لو۔ تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی، لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا، یا ارحم الراحمین، تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے گیا تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا۔ اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف نکل آیا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا، جب تم نے پہلی بار یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تھا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ حیات الصحابہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے ہمیں دے دیجیے۔ یا اللہ حرام کے ذرائع سے ہمیں حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔